يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بات کی تلاوت سے ذکر کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ مشہور ہے کہ کلام پاک کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ سنایا جائے، اسی کے لیے میں نعت پیش کرنے کے لیے حضرت صاحب کی دعوت کو نعت کی اشعار کریں گے۔ دیکھ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش غفلت مخلوق ہوئے تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھوں جاؤں کہاں کرو اللہ اکبر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا جا بھول گیا کیا مانگا کیا جا بھول گیا تیرے کرم کی کیا بات
مولا تیرے حرم کی جگہ مولا تعمیر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز دنیا بھول گیا جب وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی تم نے اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بیٹھا ہے جنت سے تجھ کو رب نے چھوڑا تجھ کو تجھ مصطفیٰ نے ہے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یہ تین کلاسوں کے درمیان ہے اور سوال اور تحقیق پہلا راؤنڈ میں تین حاصل کرنے اور جو بتا ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیے گئے اب سیمی فائنل میں یہ کیا تھا تیسرا راؤنڈ ہے فائنل کا جو اس راؤنڈ کے اندر جیت جائے گا اور تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے تو کامیاب ہونے والے طالب علم کو 200 روپے کا انعام دیا جائے گا اور اگر کوئی شخص سیمی فائنل میں آ کر ناکام ہوتا ہے تو اس کو 100 روپے انعام دیا جائے گا آج کا ہمارا یہ پروگرام سلمان سے ہے رزلٹ اور تعلیمی مقابلہ اکیڈمک کمپٹیشن میں مقابلہ کیوں ہوتا ہے اور رزلٹ کیا ہوتا ہے اس سال بھر کی محنت ہم نے کیا کی ہے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے. محنت ہم نے کی، اس پر امتحان ہوا، کیسی محنت ہوئی، کیسی تیاری آپ نے کی، کتنا آپ نے یاد کیا، اس کی جانچ ہوئی اور پھر جانچ ہونے کے بعد
امتحان ہونے کے بعد کیا اس کا نتیجہ ہے اس کو رزلٹ دیجیے۔ لہٰذا ان بچوں کو بھی رزلٹ دیے جائیں گے، ان کی یہ بھی وضاحت کی جائے گی کہ کس بچے نے کس درجے سے کامیابی حاصل کی، اور سیکنڈ تھرڈ 3 درجات بیان کیے جائیں گے۔ اول ہوا سوم، یہ درجات میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے انہیں ٹرافی دی جائے گی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ اول ہوا سوم کی ٹرافی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک کلاس کے 3 بچوں کو ٹرافی دی جائے گی، اور جن کلاسوں میں 10 سے کم تعداد ہے انہیں اول ہوا کوئی ٹرافی دی جائے گی۔ صبح میں یہ ترتیب آپ لوگ بڑے سے جانتے ہیں۔ باقی بچوں کو پروگرام کے اختتام پر ان کے رزلٹ دیے جائیں گے، اور رزلٹ کے ساتھ جن کا ریٹرن پیپر ہوا ہے وہ ریٹرن پیپر بھی آپ کو ریٹرن دے دیا جائے، واپس دے جائے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد سے آپ کو لے کر کے جائیں گے۔ لہٰذا پروگرام کے اختتام تک آپ نے یہاں سے پیپر کے جانا نہیں ہے۔ اس طرح ابھی آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں آگے والے، باقی سب خاموش بیٹھے ہیں، ایسا دونوں باتیں کر رہے ہیں، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی جیسا بات کریں گے سب کو، نہیں نا؟ خاموشی سے سنیں گے سب، مجھے دھیان توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو آپ لوگ سنیں گے، بالکل بات چیت نہیں ہوئی۔ کسی کو سخت ضرورت کوئی پیش آ جائے تو اپنے استاد سے اجازت لے کر آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکیوں میں جن کے انعامات آنے ہیں ایسی بچیوں کو معلومات کلاس نمبر 2 3 4 میں ملنا ہے، اور خواتین کو بھی وہاں ملنا ہے۔ خواتین کے دونوں کمروں میں اسکرین لگی ہوئی ہے، انہیں پروگرام وہاں سے نظر آ رہا ہوگا، اس لیے کلاس نمبر 8 میں کوئی نہ بیٹھے، بلکہ جن کمروں میں اسکرین لگی ہے ان کو سنیے۔ جب یہاں سے نام پکارے جائیں گے تو معلومات کی ذمہ داری ہے، تو وہاں سے ان کو ٹرافی تقسیم کرے گی اور رزلٹ دی جائے گی۔ یہ رزلٹ کا نظام ہے۔ اب مقابلہ ہمارا رزلٹ سے پہلے ہے۔ مقابلہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، ہر سال کے شروع میں آغاز میں مقابلہ رکھا جاتا ہے۔ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ 50 دن 45 دن کی چھٹی جو آپ کو ملتی ہے، اس چھٹی میں سارا دماغ کی چھٹی کر دیتے، جتنا سال بھر ہم یاد کراتے سب بھول جائے جاتا ہے نا، بھول گئے سب، تو جتنا آپ نے یاد رکھا، جتنا آپ بھول گئے ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ گزشتہ 5 دنوں سے اول دوم سوم چہارم اور پنجم اس ترتیب پر ایک دن تمام کلاسوں کے تمام بچوں کا کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا۔ فرسٹ راؤنڈ میں جو جیتے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں سیمی فائنل میں گئے، اور سیمی فائنل میں جو جیتے ہیں تو آج فائنل مقابلہ پیرنٹس کے سامنے کر رہے ہیں۔ بالکل یہی ہے نا، تو بہت کم بچے فائنل میں پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی میں خوب انجوائے کریں، سب میں مزے مارے، ہاں یاد بھی کرے نہیں، کتاب کھول کے دیکھے نہیں، بس مقابلے کے دن آنے کا تھا تو آنے سے پہلے کتاب کھول کے دیکھ لی۔ بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کو کتاب کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، سنتوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے کھائیں گے، یا مائک پر آنے کے بعد کھانے کی سنت بھول سکتے؟ نہیں بھول سکتے۔ بیت الخلا کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں بھول سکتے اگر آپ روزانہ پڑھیں گے۔ تو روزانہ اپنے اندر عمل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عمل لائیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں پورے ہفتے کی چھٹی کے دن آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ریویژن کریں، یا مہینے میں ایک بار پورا ریویژن کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں، اگلے مقابلے میں آج ہمارے پاس صرف 9 بچے آئے ہیں، اگلے پروگرام میں 90 بچے آنا چاہیے۔
یہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام نہیں بلکہ دن بھر کا پروگرام ہونا چاہیے کہ اتنے بچے مقابلے میں آگے کیسے دکھائیں گے، کیسے کریں گے محنت انشاءاللہ۔ مقابلہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ چھٹیوں میں جو بھول گئے ہیں اس کو ریوائز کر لیں اور پھر مقابلے میں جیتیں۔ جو جیتنے والے ہیں، مقابلے کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہاں آپ کے سامنے ٹیبل پر 5 کلر کی پرچیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ 5 کلر ہماری کتاب کے 5 مضامین کے کلر ہیں: قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان۔ ترتیب آپ کو پتا ہے، ترتیب کے مطابق بچہ پرچی اٹھا کر کے دے گا۔ پرچی الٹی رکھی ہوئی ہے اور سیٹ سے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پرچی اٹھا کر کے بچہ دے گا اور یہاں سے اس کا سوال پڑھ کر کے پوچھا جائے گا۔ آپ کو سوچنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا۔ 30 سیکنڈ میں آپ نے سوچ کر جواب دینا ہے۔ سوچیں گے تو ٹائمر شروع ہو جائے گا، ٹک ٹک کی آواز آئے گی، 30 سیکنڈ ختم ہوگا تو گھنٹی بجے گی۔ گھنٹی بجے گی، آپ کا ٹائم آؤٹ اور آپ بھی آؤٹ، تو انعام ملے گا۔ اس لیے ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں، بالکل پورے دھیان توجہ کے ساتھ دماغ پر زور دے کر سوچ کر کے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب دیتے ہیں تو اگلے مضمون کی طرف آپ پڑھیں گے، اور صحیح جواب دیتے ہیں اگلے مضمون کی طرف پڑھیں۔ 5 مضامین کے اوپر آپ کو سوالوں کے جواب دینا ہے۔ لیکن اگر پہلے میں دوسرے جواب ہوتے ہیں تو اگلے مضامین کی طرف آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں 5 مضمون تو پھر ایک اور مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو انعام دیا جائے گا۔ 200 روپے آپ کو انشاءاللہ انعام دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہار جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا غلط جواب دے کر کے آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو انعام نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو 100 روپے کا انعام انشاءاللہ پھر بھی ملے گا، اس لیے کہ آج آپ پیرنٹس کے سامنے مقابلے تک پہنچنے کی ہمت کر کے پہنچے ہیں، محنت آپ نے کی ہے، تو چھوٹا انعام آپ کو انشاءاللہ پھر بھی اس پر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، رولز باقی رولز سمجھ میں آ گئے سب کے؟ مقابلے والے بچے کا پہلی لائن مقابلہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں جو 5 کلاسیں ہیں، اول مقابلہ 5 کلاسوں کا ہونا ہے۔ اس میں اول کے 4 بچے آئے ہیں، دوسروں کے بچوں میں کوئی بھی نہیں آیا۔ دوسروں کے بچوں میں کیوں نہیں آئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ دوسروں میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اور دوسروں کی جو کتاب ہے سیکنڈ ایئر کی، وہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس لیے ہم اگر بچے کی کمزور ہے اور اس کو پکا یاد نہیں ہے تو آگے نہیں پڑھاتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو ہم سیکنڈ ایئر ڈبل کروانے کے لیے اسی لیے کہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں بچے اس میں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ دونوں کو ڈبل سے پڑھوائیں، یا دونوں کی کتاب بچے کی کمزور ہے تو اس کو ہم قرآن نہیں دیں گے، ڈبل سے کوئی کتاب پڑھنا ہے، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے۔ ہمیں ہرگز پیسے کمانا مقصد نہیں ہے، اور یہاں ناخیر میں بتاؤں گا حساب کتاب کا نظام میں انشاءاللہ، ہرگز اس کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں۔ اگر پیسے ہمارا مقصد ہوتا تو فٹافٹ کتاب آگے بڑھاتے چلے جاتے اور فیس تو آتی جاتی۔ ہم کو اس سے کیا مطلب؟ ہم اتنا جو بولتے ہیں کہ آپ محنت کریں، آپ کے بچوں کی تربیت ہو،
بچوں کو اچھے سے اچھے یاد ہو، بچے اچھا قرآن پڑھنے والے بنے، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اس لیے اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے کو سیکنڈ ایئر لیول پڑھانے کی ضرورت ہے یا تھرڈ ایئر لیول پڑھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں بحث و مباحثے سے پوچھیں۔ خود میرے بچے کو 3 سال 2 سال اردو پڑھائے، پھر 2 سال اور صبح پڑھائے، اب چاروں میں لے رہے ہیں، اور ابھی چھوٹے والے اردو بولے ڈبل اردو پڑھانے ہیں۔ تو میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھا ہوا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، میرے بچے کی یہ ضرورت ہے، اس کے حساب سے ہم کو چلنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ کم عمر کا بچہ بہت ہوشیار ہوتا ہے اور پیرنٹس ضد کرتے ہیں کہ ایڈمیشن لے لو، بہت دماغ چلتا ہے اس کا، لیکن جب وہ فرسٹ ایئر سے آگے سیکنڈ ایئر میں جاتا ہے تو پھر دماغ چلنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں کور کر پاتا۔ اس لیے جو ایج عمر ہم نے متعین کی ہے کتابوں کے لحاظ سے، اس عمر کے حساب سے اس کا ذہن اس کو کیچ نہیں کرتا ہے، تو اس کی سیکنڈ ایئر کی کتاب یا قواعد والی کتاب کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جن کے نئے داخلے ہونے ہیں جو عمر متعین ہے اس کے مطابق داخلہ کرنا ہے۔ داخلے کے سلسلے میں ضد نہ کریں گے، لے لو بہت اچھا آتا ہے، اتنا یاد ہے، یہ ٹھیک ہے نرسری میں اور یہاں تک کہ فرسٹ ایئر میں بھی بچے کو یاد ہو جاتا ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن آگے وہ نہیں چل پاتا ہے، پھر اس کو ڈبل کورس وہاں کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال صبح کے بچوں میں سے کوئی نہیں آیا ہے اور صبح کے بچوں میں سے 4 بچے آئے ہیں، چہاروں میں سے 6 بچے آئے، 3 صبح میں 3 ہے، چہاروں میں 3 ہے، تو بچوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اتنے بچے آپ کے سامنے انشاءاللہ مقابلے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں